الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کی ہماری اس نشست کا عنوان آپ تمام بھائی سماعت فرما چکے ہیں کہ صحیح مسلم میں موجود ایک حدیث جس کا راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس کی مختصر شرح آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مختصر کا لفظ میں نے اس لیے عرض کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ تھا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ اعطیت بجوامع الکلم، کہ مجھے جامع گفتگو کا ملکہ عطا کیا گیا ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے جملے میں ایک بہت سارے بڑے موضوع کو حل فرما دیتے تھے۔ ایک چھوٹے سے جملے کے اندر بڑی نصیحتیں، ایک بہت وسیع و عریض موضوع ایک ہی جملے کے اندر آپ بیان فرما لیتے تھے۔ اور یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی جملوں پر مشتمل ہے۔ ایک ایک جملہ انتہائی تفصیل کا طلبگار ہے، لیکن اس حدیث مکمل کو سامنے رکھنے کے لیے اور اس طرف وقت کو دیکھتے ہوئے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جملوں میں سے ہر جملے کو اس حد تک ضرور بیان کرنا اور سننا چاہیے کہ مفہوم واضح ہو جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس مبارک جملے اور ان مبارک کلمات کے ذریعے ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں اور اس کے تحت کون سی نصیحتیں پوشیدہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نمائندے اور اللہ تعالیٰ کے ہی پیغامات امت تک پہنچانے کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں اس بات کو ذکر فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے الفاظ میں، باری تعالیٰ کے الفاظ میں اپنا یہی تعارف کروایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، یعنی میں تو اللہ کے پیغامات پہنچانے کا پابند ہوں۔ تو حقیقت یہ الفاظ، یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن مفاہیم من جانب اللہ ہے۔
کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود باری تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ ہماری وحی کی زبان ہی بولتے، وحی کے علاوہ نہیں بولتے۔ اور آپ نے خود بھی فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وہی کرتا ہوں کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ کا کرنا اور آپ کا کہنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی وحی کے عین مطابق۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کو اپنی اطاعت اور فرما برداری قرار دیا، کیونکہ آپ اللہ ہی کے احکامات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے حاضر شاگردوں میں سے جو براہ راست نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے، ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ احادیث کی تعداد سب سے زیادہ کتب احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو انہی کی روایات ہی آپ کو ملے گی۔ اس قدر ذوق تھا، شوق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس علم کے حاصل کرنے کا کہ بس وہ فرماتے تھے خود کہ مجھے اتنا مل جائے کہ میرا پیٹ بھر جائے، یعنی زندگی بچانے کے لیے جو کچھ چاہیے مل جائے۔ باقی میری چاہت ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں رہوں، اور اللہ کوئی آیت نازل کرے آپ پڑھیں میں یاد کر لوں، کوئی مسافر آئے آپ سے سوال کرے آپ جواب دیں میں یاد کر لوں، آپ کوئی بھی جملہ زبان مبارک سے نکالیں تو میں اسے حفظ کر لوں، یہ میری چاہت۔ ساری زندگی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں یوں ہی حاضر رہے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ باتیں بہت ساری سننے بھولنا شروع ہو گئی۔ تو ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، انی اسمع منک کثیرا ثم انسى، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری باتیں آپ سے سنتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابسط رداءک، ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھاؤ۔ چادر کو انہوں نے بچھایا، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہاتھ اٹھا کر میری چادر کی طرف اس طرح اشارہ فرماتے ہیں جیسے یوں لگے کہ کوئی چیز اٹھا کے میری چادر میں آپ رکھ رہے، بھر رہے، یوں اشارے میں نے دیکھے۔ پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ اس چادر کو اکٹھا کرو۔ میں نے چادر کو اکٹھا کیا، پھر فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا تو اللہ کی قسم اس وقت سے لے کر آج تک جو کچھ سنا ہے من و ان یاد ہے، اب مجھے کوئی چیز بھولتی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا انہیں حاصل ہے۔ یہ صحابی اس حدیث کے راوی ہیں جو ابھی آپ نے سنی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جو شخص کسی ایمان والے کو پریشانی اور تکلیف میں دیکھے اور اخلاص للہیت اس شخص کے دل میں ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوا مقصود نہیں،
ریاکاری مقصود نہیں ہے، کوئی عوض لینا مقصود نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اس مشکل میں ہے۔ وہ مشکل مالی ہو سکتی ہے، وہ مشکل کسی حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، وہ پریشانی کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اٹھتا ہے اور اس کی اس تکلیف کو اللہ کے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ ہے پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ سے توفیق مانگ کر یہ سبب بن جاتا ہے اس کی تکلیف کے ازالے کا، اس پریشان کی پریشانی کے ازالے کا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب یہ پریشان حال کھڑا ہوگا، اللہ فرمائیں گے یہ میرا وہ بندہ جس نے میرے بندے کی کسی تکلیف کو دنیا میں اس لیے دور کیا تھا کہ میں خوش ہو جاؤں، تو آج یہ پریشان کھڑا ہے، میں اس کی پریشانی کو دور نہ کروں تو مجھے خالق کون کہے؟ اللہ اس کی اس آخرت والی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ دنیا کی پریشانی وہ معمولی سی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اس کونے میں رہنے والی کوئی لونڈی حبشیوں نسل وہ بھی اگر چل کے آتی اور کہتی اللہ کے نبی میں اس پریشانی میں ہوں، آپ اگر میرے ساتھ چلیں میرا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی اس کے ساتھ بھی چل پڑتے کہ اگر میرے جانے سے اس کی پریشانی دور ہو سکتی ہے تو میں کیوں نہ چلا جاؤں تاکہ اس کی اس تکلیف کو دور کر دیا جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ کسی پریشانی میں مبتلا شخص کی پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنتے ہیں تو وہ دل کی گہرائیوں سے آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ آپ فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے مال و دولت میں فراخی ہو اور میری عمر میں درازی ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمیاں کرے، رشتہ داروں کے مسائل دیکھے، جہاں تک ہو سکتا ہے وہ حل کرے، میل جول رکھے، آنا جانا رکھے، دوسروں کی تکالیف میں اگر وہ کوئی ہاتھ نہیں بتا سکتا، مال نہیں دے سکتا، زبانی طور پر تو اس کو تسلی دے سکتا ہے نا۔ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اللہ کے کسی بندے کے دل میں خوشی اور سرور کو داخل کر دے کہ پریشانی کا ازالہ ہو جائے۔ تسلی تو دی جا سکتی، پریشانی کے ازالے کا سبب تو بن سکتا ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ایک دوسرے کی پریشانیوں کو بانٹنے والے بنے۔ تو فرمایا صلہ رحمیاں کرے، دوسروں کی پریشانیاں بانٹے، تکلیفوں کے ازالے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں بھی برکت دے گا، اللہ اس کی عمر کو بھی دراز کر دے گا۔ تو یہاں یہی نکتہ ہے کہ جب کسی کی تکلیف کے ازالے کے لیے یہ قدم بڑھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یقیناً ایسے شخص کے لیے دل سے یہ دعائیں تو ضرور نکلتی ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کے مال میں بھی برکت عطا فرما جو تیرے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں کو ہماری عمریں میں لگا دے۔ یہ لوگ تو مرنے کے لائق ہی نہیں ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ دو دعائیں ہر شخص کی طرف سے ہوتی ہے، کسی کی دعا تو قبول ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ صلہ رحمیاں تم کرو اور پھر دیکھو مال میں فراخی اور برکت بھی
اور تمہاری عمر میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ تو پہلا جملہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم دوسروں کے دکھ بانٹیں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں دیکھ کر ان کا سہارا بنے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ تاریخی جملے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آپ غار حرا سے کپ کپاتے ہوئے آئے، بخار کی شدت اور حدت کا عالم یہ تھا کہ آپ فرما رہے تھے خشیت علی نفسی، مجھے آج خطرہ ہے کہ میں فوت ہو جاؤں گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کمبل ڈالتی ہے اور فرماتی ہے میرے نبی پریشان نہ ہو۔ کہا نہیں، خشیت علی نفسی، مجھے جان کا خطرہ ہے۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل القلب وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف۔ نہیں، مجھے رب کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ دوسروں کے دکھ بانٹنے والے ہیں، آپ غریبوں کا سہارا بننے والے ہیں، آپ نادار لوگوں کا تعاون کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ صلہ رحمیہ کرنے والے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ اور جس بندے کی یہ خوبیاں ہو، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ ایسے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ پیغمبر علیہ السلام کی یہ صفات میری اور آپ کی ماں خدیجہ الکبریٰ نے کب دیکھی تھی؟ نبوت تو آج مل رہی ہے، نبی بننے سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبر میں یہ خوبیاں موجود تھی، نبی بننے سے پہلے بھی یہ صفات موجود تھی۔ بے سہاروں کا سہارا بننا، مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کا ساتھ دینا، اور ناداروں پہ خرچ کرنا، صلہ رحمیہ کرنا، لوگوں کے بوجھ اٹھانا اور مہمان نوازیاں کرنا، یہ صفت اللہ کے پیغمبر کی قبل از نبوت بھی موجود تھی۔ تو نبی علیہ السلام انہی صفات کی تعلیم دے رہے ہیں اپنے امت کو، اور فرماتے ہیں سنو وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ تم کسی کے لیے آسانی پیدا کر کے تو دیکھو، کسی کے لیے سہولت پیدا کر کے تو دیکھو، اللہ تیرے معاملات دنیا میں بھی آسان کر دے گا، آخرت میں بھی آسان کر دے گا۔ ہم مسائل میں پھنسے ہوئے، ہر شخص مسائل میں جکڑا ہوا ہے، اپنے مسائل کو حل کرنے کی تگودو ہے۔ ذرا دوسروں کی مسائل کی فکر تو کر کے دیکھیں، تیرے مسائل کی فکر رب کو ہے۔ ان مسائل کو حل کرنا، آسانیاں کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص فوت ہو گیا، بنی اسرائیل کا ایک شخص فوت ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا میرے بندے تو کیا کر کے آیا ہے، کیا لایا ہے؟ اس نے کہا اللہ ہاتھ خالی، میں تو کچھ بھی تیاری کر کے نہیں لایا۔ تو سوچ، کوئی ہے نیکی، کوئی خیر کی عادت تھی؟ کہا ہاں ہے میرے رب، تو نے مجھے مال و دولت سے نوازا تھا، لوگ مجھ سے ادھار لیتے تھے، ادھار چیزیں لیتے تھے، میں انہیں ادھار دے دیتا تھا، جو وقت مقرر ہوتا تھا وصولی کے لیے میرے نوجوان کچھ مقرر تھے، میں ان کو بھیجتے وقت یہ تلقین کرتا تھا کہ کسی کو پریشان نہ کرنا، ان کو بھیجتے وقت یہ تلقین کرتا تھا کہ دیکھنا اگر کوئی وقتی طور پر پریشان حال ہے، ویسے خوشحالی اس میں ہے لیکن وقتی طور پر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ مہلت مانگتا ہے، مہلت دے کے آ جانا۔ اور کسی کو دیکھو یہ تو تنگ دست ہے، یہ تو غریب ہے، یہ تو خود فقر و فاقے میں مبتلا ہے، یہ
ہمیں کہاں سے دے سکتا ہے؟ تو میری چھوٹ ہے، تم اسے وہ قرض جتنا بھی ہے معاف کر کے آ جانا، اسے معاف کر کے آ جانا۔ اللہ تو گواہ ہے، تو عالم الغیب ہے کہ میں نے اپنے وصولی والے سارے نوجوانوں کو کہہ رکھا تھا کہ تنگ دست کو پریشان نہ کرنا، بلکہ معافی کا اعلان کر کے آ جانا۔ رب کائنات جاننے کے باوجود یہ سوال فرما رہے، اللہ تعالی الہ العالمین اس بندے کے لیے اعلان فرماتے ہیں کہ تو میرے بندوں کو معاف کر سکتا ہے، میں خالق کائنات تجھے معاف نہیں کر سکتا، جا تجھے میں نے معاف کیا، تو نے میرے بندوں کو معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا۔ ایک صحابی نے واقعہ بیان کیا ہے مسند احمد اور کچھ احادیث کے اندر موجود ہے کتابوں میں، کہ ایک شخص نے قرض لیا، ایک شخص نے ایک صحابی سے قرض لیا، اور قرض کی وصولی کے لیے جب دروازے پر پہنچے تو آواز دی ان کا نام لے کر، تو اندر سے تھوڑی دیر رکنے کے بعد خاتون کی آواز آئی کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں واپس جانے والا ہی تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ گھر سے باہر نکل کر آیا۔ میں نے اس بچے سے کہا، کہاں گئے ہیں آپ کے ابو؟ کہاں گئے ہیں آپ کے ابو؟ کہاں انکل، چچا جان؟ آپ نے آواز لگائی ہے نا، میرے ابو میری امی کی چارپائی کے نیچے چھپ گئے۔ اچھا، آواز دی باہر سے کہ میں نے دیکھ لیے، جان لیا ہے تو کہاں ہے، باہر آ۔ اب باہر آئے کپکپاتے ہوئے، کہا تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھ پہ ابھی کوئی فتویٰ نہ لگانا، میری بات کو سننا، اللہ کی قسم میں غریب اور تنگ دست ہوں، میرے پاس کچھ بھی دینے کو نہیں ہے، اور تو صحابی رسول ہے، تیری آواز سنی تو میں نے سوچا کہ پیسے دینے کو نہیں، اور اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے، اس کو میں جھوٹ کیسے بولوں، باہر جا کر کیسے جھوٹا وعدہ دوں گا؟ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، چھپ گیا، اور میری بیوی نے یہ کہہ دیا، کہا تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ واقعی تیری یہی حالت ہے؟ کہا جی ہاں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہی حالت ہے۔ کہا لے آ وہ دستاویز جس پہ لکھی ہے تاریخ، لے آئے، اسے ہاتھ سے مٹایا اور کہا اگر حالات ساتھ دے تو دے دینا، ورنہ میں نے تجھے معاف کیا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر سے سنا تھا کہ جو کسی تنگ دست شخص کی پریشانی کو دور کرتا ہے، قیامت کے دن اسے بلا کر اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنو۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ کو، سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ دو صوبے ہیں یمن کے، ایک بالائی حصے پہ تعینات فرمایا سیدنا معاذ بن جبل کو، اور نشیبی علاقے جو تھے ان علاقوں پہ مقرر کیا سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو رضی اللہ عنہما۔ لیکن روانگی کے وقت اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا فتطاوعا ولا تختلفا۔ وہاں جا کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ کھڑی کر دینا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، دین سے متنفر نہ کرنا، فتطاوعا، اور آپس میں بھی اتفاق سے رہنا۔ معاذ تو ایک بات کہے، ابو موسیٰ دوسری بات کہے، لوگ کس کی بات کو مانیں گے؟ عوام تو پریشان ہو جائے گی کہ کس کی بات کو مانے؟ وہ بھی اللہ کے پیغمبر کا نمائندہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کا نمائندہ ہے۔ فتطاوعا، ایک ہی بات کہنا، آپس میں موافقت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہنا،
ولا تختلفا، اختلاف نہ کرنا کہ تمہارے اختلاف کو دیکھ کر میری امت پریشان ہو جائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ یسرا، خالی ایک امام نے لمبی نماز پڑھا دی، اور امام بھی معمولی نہیں ہے، وہ جو قیامت کے دن اس امت کے علماء کے خطیب ہوں گے، امام ہوں گے، قائد و رہبر ہوں گے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نماز لمبی پڑھائی کہ شخص نماز توڑ کے چلا گیا کہ اتنی لمبی نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے معاذ کو بلا کر اتنا ڈانٹا، اتنا غصہ کیا کہ ہم نے زندگی میں آپ کو اتنا غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرمایا معاذ افاتن انت، کیا تو میری امت میں فتن پیدا کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو نماز اور جماعت سے بھگانا چاہتا ہے؟ اتنی لمبی نمازیں پڑھا کر تجھے سورۃ اللیل نہیں آتی، تجھے سورۃ الاعلیٰ نہیں آتی، تجھے یہ آخری پارے کی چند صورتیں گنوائی یہ صورتیں نہیں آتی، تو نے سورۃ البقرہ شروع کر دی، تو نے سورۃ النساء شروع کر دی، تو نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ میری امت میں فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے، لوگوں کا خیال رکھا کر، تیرے پیچھے مریض بھی ہیں، تیرے پیچھے بچے بھی ہیں، تیرے پیچھے بوڑھے بھی ہیں، وَذَلْ حَاجَةِ، یہ ہے رحمت، نبی الرحمہ۔ فرمایا تیرے پیچھے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے کسی کام سے جانا ہے، وہ بھی نماز میں پریشان نہ ہوں کہ ٹائم یہ دیا ہوا تھا، وہ بھی پریشان نہ ہوں کہ میری تو ڈیوٹی اتنے بجے شروع ہونے والی ہے، نماز اتنی ہوگی میں ڈیوٹی میں نہیں جا سکوں گا۔ فرمایا یہ کام پہ جانے والے لوگ بھی موجود ہیں، ان کا بھی خیال رکھ کے نماز پڑھایا کر۔ یہ نبی علیہ السلام امت کے لیے کس طرح آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں۔ فرمایا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے زمزم کے کنویں پہ آئے، جن لوگوں کی ڈیوٹی تھی زمزم کا پانی بھر بھر کے پلانے کی وہ پلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ساتھیوں میرا جی چاہتا ہے کہ سواری سے اتروں، یہ ڈول میں اپنے ہاتھ میں لوں، زمزم کے کنویں میں اتر جاؤں اور اپنے ہاتھ سے زمزم بھر کے پیوں بھی اور پلاؤں بھی، لیکن بھر کے دے دو میں پی لیتا ہوں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم بھی اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ کر نہیں سکیں گے یا تمہیں پریشان کر دیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی فعل کی وجہ سے میری امت پریشان ہو جائے۔ تو فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانیاں، دنیاوی کام بھی آسان فرما دے گا، اخروی کام بھی اللہ آسان فرما دے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، من سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی صفت ہے، کتنی بڑی خوبی ہے کہ لوگوں کی عیوب کو اچھالو مت۔ ہر شخص گنہگار ہے، غلطیوں سے پاک کون ہے؟ نہ علماء غلطیوں سے پاک ہیں، نہ عوام غلطیوں سے پاک ہیں، نہ پڑھے معصوم اور الخطا صرف اللہ کے انبیاء ہیں۔ انبیاء کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ یہ معصوم اور الخطا ہے۔ لہذا لوگوں کے عیوب کو، غلطیوں کو، کمزوریوں کو دیکھ کر اچھالو مت۔ لا تؤذوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو ایذا مت پہنچاؤ۔ ولا تعیروہم، آر مت دلاؤ، تانو تشنیع مت کرو۔ اور آگے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ولا تطلبوا عوراتہم، لوگوں کی عیوب نہ ڈھونڈا کرو، لوگوں کی کمزوریاں نہ ڈھونڈا کرو۔ جو شخص لوگوں کی کمزوریاں ڈھونڈتا ہے
طلب اللہ فی عوراتہم، اللہ ان کی کمزوریاں ڈھونڈتا ہے، جبکہ اللہ عالم الغیب ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ جس کے عیوب کو ٹٹولنے لگ گیا، وہ بھلے گھر کے کمرے میں تالا بند کر کے بیٹھ گئے، اللہ اس کو وہاں بھی رسوا و ذلیل کر دے۔ اللہ نے جس کے عیوب کو ٹٹولنا شروع کر دیا، لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالو۔ ہاں، جہاں اصلاح ممکن ہے وہاں اصلاح بذات خود کر سکتے ہیں، آسان انداز سے اکیلے میں اصلاح کر دیں۔ آپ سمجھتے ہیں میں کچھ بتاؤں، شاید شر اور فساد کھڑا ہو جائے، کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو بتانے سے اصلاح ہو سکتی ہے، اس کو بتائیں، یہ غیبت نہیں ہے، لیکن خام خواہ اس محفل میں بھی اس کا تذکرہ، گناہ محفل میں بیٹھے اس کے عیوب کا تذکرہ، محض اس کو بدنام کرنے کے لیے، ایسا فعل ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا کرنے والوں کو بھی رسوا و ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ ہاں، فرمایا جس نے کسی مسلمان کے عیوب پہ پردہ ڈالا، اللہ اس کے دنیاوی عیوب پہ بھی پردہ ڈالے گا اور آخرت میں اسے بلائے گا، قریب کر دے گا، اتنا قریب کر لے گا، اتنا قریب کہ بندہ صرف وہ سنے گا کہ رب کیا فرما رہے ہیں۔ ہاں، تو نے یہ گناہ کیا تھا، اتعرف ذنب قضا، نعم، حل تعرف ذنب قضا، یہ بھی کیا تھا، جی ہاں، حل تعرف ذنب قضا، یہ بھی کیا تھا، ہاں، سارے گناہوں کی فہرست کھل جائے گی، یقین کر لے گا بندہ کہ آج ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے دیکھ، میرا وعدہ تھا دنیا میں بھی تیرے عیوب پہ پردہ ڈالا، آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، جا میری جنت میں داخل۔ لوگوں کے عیوب پہ پردہ ڈالنے والے بنو، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اپنے بھائیوں کی مدد کر کے دیکھو، ایک بندہ کسی بندہ مسلم کی حاجت اور اس کے کام کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کی حاجات کو پورا کرنے لگ جاتا ہے۔ اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہو، لوگوں کی ضروریات کے لیے نکلو۔ پیغمبر کی سنت دیکھیں، سیدنا جابر بن عبداللہ آتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کو معلوم ہے کہ میں غریب شخص ہوں، ابا جان بھی فوت ہو گئے، 7 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں اور قرضہ بھی چھوڑ کر گئے ہیں۔ اے اللہ کے پیغمبر، یہودی سے قرضے کا وعدہ کیا تھا کہ جب باغ کا پھل تیار ہو جائے گا آنا، میں تجھے قرضہ دوں گا۔ آج یہودی آ چکا ہے اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس سال میرے باغ، کھجور کے باغ میں پھل ہی نہیں لگا۔ میں اس یہودی سے کہتا ہوں کہ تو مہربانی کر چلا جا، مجھے 1 سال کی مزید مہلت دے دے، اگلے سال پھر اللہ ضرور پھل لگائے گا، میں تجھے دوں گا۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں تو لے کے جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر، آپ چلیں سفارش کریں۔ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ یہودی کو کیا پتا کہ محمد اور رسول اللہ کی کیا عظمت ہے، یہودی نبی کا کیا مقام جانے، اس نے کون سی بات ماننی ہے۔ لیکن اگر اللہ کے نبی منع کرتے ہیں، جابر مایوس ہوتے ہیں، فرمایا جابر چلو میں تیرے ساتھ ہوں، وہ مانے یا نہ مانے، جابر میں ساتھ ہوں۔ باغ پہ پہنچ گئے، اللہ کے نبی یہودی کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھ باغ تو خود دیکھ لے، پھل ہی نہیں تو یہ کہاں سے دے گا۔ کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ کہاں سے دے گا، میں بیٹھا ہوں، میں لے کے جاؤں، مجھے لے کے جانا ہے قرضہ۔ نبی علیہ السلام نے جتنا سمجھایا، وہ ضد پہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں، میں جب تک لوں گا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر، تیرے اس باغ میں کوئی آرام کرنے کی جگہ ہے؟ میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جی اللہ کے نبی، جھونپڑا لگا ہوا ہے، لے گئے۔
نبی علیہ السلام وہاں سو گئے، تھوڑی دیر فرمایا مجھے آرام کرنے دو، سو گئے۔ کچھ دیر بعد آپ اٹھتے ہیں، لیکن آپ کے اٹھنے سے پہلے جابر نے باغ میں چکر لگایا کہ تھوڑی بہت تو کھجوریں کہیں باغ کسی درخت پر ہے۔ اللہ کے نبی زندگی میں پہلی بار میرے باغ میں آئے ہیں، کچھ کھجوریں شاید مل جائے، میں نبی علیہ السلام کو پیش کروں گا۔ وہ چند کھجوریں توڑ کے لاتے ہیں، نبی علیہ السلام اٹھتے، پانی منگوایا، وضو کیا، فرمایا جابر گیا یہودی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، وہ تو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو کہتا ہے میں لے کر جاؤں گا۔ فرمایا اچھا چلو ہٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی نکلتے ہیں خیمے سے، جھونپڑے سے، باغ میں چکر لگایا، باغ میں چکر لگایا، اور معلوم نہیں کہ رب سے کیا راز و نیاز کی باتیں۔ پھر جو مانگنا تھا مانگا، کیا کہا ہوگا؟ یہی دماغ میں آتا ہے کہ باغ میں چکر لگا کر یہی کہا ہوگا کہ اللہ اس باغ پہ اگلے سال بھی پھل تو نے لگانا ہے، اور تو ابھی بھی لگانے میں قادر ہے۔ اللہ تیرے آگے کون سی دیر ہے؟ پریشانی تو جابر کی ہے۔ اے اللہ اگر آج تو ان درختوں پہ پھل لگا دے، میرے جابر کی پریشانی دور ہو جائے گی، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ دعائیں کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر جھونپڑے میں آئے، کہا جابر جاؤ اپنے باغ میں چکر لگا کے تو آؤ۔ جابر باغ میں جاتے ہیں، خوشی سے دوڑے ہوئے آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر میرے باغ کا ہر درخت پھل سے جھکا پڑا ہے۔ کہا توڑو، دو یہودی کو اٹھاؤ یہاں سے، دو اس کو کر رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو جابر لینے آئے، لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکل پڑنا۔ فرمایا مسلمان بھائی کی مدد کے لیے کوئی نکل پڑتا ہے، اللہ اس کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے لگ جاتا ہے۔ جب تک کوئی بندہ کسی مسلمان کی حاجت میں ہوتا ہے، اللہ بھی اس وقت تک اس کی حاجات کو پورا کرنے میں ہوتا ہے۔ لہذا ہماری یہ ضروریات و مسائل، یہ پریشانیاں، یہ بیماریاں، یہ تکالیف، یہ کرب، یہ مشکلات، ہم ایک دوسرے کی فکر کریں، ہماری فکر اللہ کرنے والا ہے۔ آج دیکھیں، ذرا غور کریں، ہمارے ملک کا ایک بڑا حصہ سیلاب میں ڈوبا ہوا، ہمیں ان کی پریشانیاں نظر آتی ہیں، تکلیفیں نظر آتی ہیں، کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا، نہ وقت نکالتے ہیں۔ کم سے کم دعائیں تو کرنی چاہیے۔ ہم اپنی آنکھوں سے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ساری چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں، بہتے ہوئے گھر، ٹوٹتے ہوئے گھر، بہتے ہوئے جانور، ڈوبتے ہوئے غرق ہوتے ہوئے بچے، بوڑھے، عورتیں، یہ سارے مناظر سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں، آئے ہیں۔ حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہوتا ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے مجھے بھول جاتے ہیں، کیا آگے فرمایا؟ لَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کے حقوق تلف کرتے ہیں، مسکینوں کے، غریبوں کے حقوق تلف کرتے ہیں۔ جب میرے بندوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا میں، دنیا داری میں اس طرح لگ جاتے ہیں کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وراثتیں لوگوں کی کھا جاتے ہیں، مال میراث کو دبا لیتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جب لوگ مال سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کسی اور کی فکر نہیں ہوتی، کہ مال پر سانپ بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، رب اپنے عذاب کے کوڑے برسا کے دکھاتا ہے، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی طوفانوں کی شکل میں، کبھی سیلابوں کی شکل میں، کبھی قحط کی شکل میں، مختلف آفات کی شکل میں
اللہ دکھاتا ہے کیوں؟ اللہ کیوں دکھاتا ہے؟ فرمایا لعلہم یرجعون، کہ شاید ان کے سمجھ میں آ جائے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ بعض اعمال کی سزا ہوتی ہے، سارے بدعملیوں کی نہیں، بعض گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ کسی پہ بھیج کر دکھاتا سب کو ہے، لعلہم یرجعون، کہ شاید یہ توبہ کر لے اور میری طرف رجوع کر لے۔ تو لوگوں کی حاجات، لوگوں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھنا، اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا شیشہ ہے، یہ تشبیہ دی ہے، مومن مومن کا شیشہ ہے۔ کبھی غور کیا کہ شیشہ کوئی قیمتی چیز تو نہیں ہے؟ شیشے کے ساتھ تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے دی کہ جب تو شیشہ سامنے رکھتا ہے تو تجھے وہ چہرہ نظر آتا ہے جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، جس کے لیے تو کبھی تکلیف نہیں چاہتا، کبھی پریشانی نہیں چاہتا، تو نہیں چاہتا کبھی کسی مصیبت میں پڑے۔ تو جب بھی کسی ایمان والے کے چہرے پہ نظر پڑے تو سمجھا کر یہ بھی وہی ہے جو شیشے میں نظر آیا، کیونکہ یہ میرا شیشہ ہے۔ اس کے لیے بھی تکلیفیں، اس کے لیے بھی پریشانیاں مت سوچا کر۔ جس طرح تو چاہتا ہے کہ میں کسی پریشانی میں ہوں تو لوگ ہاتھ بڑھائیں مجھے تکلیف سے نکالیں، کوئی اور کسی تکلیف میں ہے تو بھی ہاتھ بڑھا کر اس کو اس تکلیف سے نکالنے کی کوشش کیا ہے۔ اگلا جملہ حدیث کا فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ جنت کے راستے پہ جانا چاہتے ہو؟ جنت کیا ہے؟ جنت ہمارا گھر ہے، جنت میں ہمارا گھر ہے، یہ یقین رکھ لیں کہ ہمارا گھر جنت میں، کیونکہ ہمارے باپ اور ہماری ماں جنت میں رہتے تھے، ایک غلطی کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں بھیجا، پھر بلا دیا، تو ذریت ان کی اولاد بھی انہی کی اولاد ہے نا، تو ہمارا گھر بھی جنت ہے۔ جہنم میں وہ جاتا ہے جو راستہ بھول جاتا ہے۔ جنت کو یعنی اپنے گھر کو جانے کا ایک راستہ ہے، جنت کو جانے کا ایک راستہ ہے۔ جو شخص اس راستے سے بھٹک جائے تو وہ جہنم چلا جاتا ہے۔ بس جو سیدھے راستے پہ رہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ سیدھا راستہ گھر کو جانے والا کہاں سے کیسے ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم علم کی راہ پہ چل پڑو، تم علم کی راہ پہ چل پڑو۔ جو شخص اس لیے گھر سے نکلتا ہے کہ کچھ سیکھ کے آؤں، وہ بظاہر مسجد کو جا رہا ہے، یہ راستہ مسجد کا ہے، یہ راستہ مدرسے کا ہے، یہ راستہ فلاں مجلس کا ہے جہاں علمی مجلس ہے، بظاہر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حقیقتاً یہ جنت کو جانے کا راستہ، حقیقتاً یہ جنت کو جانے کا راستہ ہے۔ تو علم کا راستہ تلاش کیجئے، علم سے دور مت بھاگیے، علم سے دور مت بھاگیے۔ اللہ کے پیغمبر منبر میں بیٹھے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں، فارغ ہو کر صحابہ کو فرماتے ہیں میں 3 بندوں کے بارے میں بتاؤں؟ جی اللہ کے نبی بتائیے۔ فرمایا جب میں نصیحت کر رہا تھا وہ پیچھے سے آئے، ایک نے دیکھا کہ آگے جگہ خالی ہے، وہ آہستہ آہستہ نکلتے ہوئے جہاں جگہ خالی تھی آگے آ کے بیٹھ گیا، دوسرا بندہ وہی شرمایا پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرے نے دیکھا منہ پھیر کے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے تینوں کے بارے میں بتا کر الفاظ کیا فرمایا؟ فرمایا اما احدهم فآوى الى الله فآواه اللہ، ان میں سے ایک نے اللہ کے قریب ہونا چاہا، ان میں سے ایک نے اللہ کے قریب ہونا چاہا تو اللہ نے اس کو قریب جگہ دے دی۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ علم کی۔
علم کی مجلس میں بیٹھنا، قریب ہونا، گویا کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ علم کی مجلس میں بیٹھنا گویا کہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے۔ فرمایا البتہ دوسرا تھوڑا شرمایا، پیچھے بیٹھ گیا تو مقام اس کو بھی مل گیا، لیکن اللہ نے اسے اس سے پیچھے ہی رکھا، یعنی اللہ کے نزدیک اس کا مقام جنت میں اس سے دور ہی رہا، لیکن جنت والی محفل میں بیٹھ گیا۔ تو جنت والی محفل میں بیٹھنا اور قریب ہونا، یہ جذبہ پیدا کرنا کہ میں قریب ہو کے بیٹھوں، میں آگے ہو کے بیٹھوں، میں قریب سے سنوں، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تیسرے کے متعلق جو الفاظ فرمایا، غور کیجیے، فرمایا کہ تیسرے نے منہ موڑا، رب نے بھی اس سے منہ موڑا۔ منہ کس سے موڑا تھا؟ علم کی مجلس سے منہ موڑا، علم کی مجلس سے منہ موڑا، جہاں واضح نصیحت تھی، باتیں تھی دینی، علم کی مجلس سے منہ موڑنا سبب بن گیا ہے اللہ کے منہ موڑنے کا، کہ اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ لہذا علم کی مجلس یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ، علم کے حصول کا راستہ، جنت کا راستہ ہے۔ کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جو شخص کسی راہ کو اختیار کرتا ہے علم کا طالب بن کر، علم کا متلاشی بن کر، سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے اس فعل کی وجہ سے اللہ اس کے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ راستے میں اس شخص کے لیے فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہے، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، بظاہر وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہٹاتا ہوا ہے، بظاہر وہ پانی اور کیچڑ سے چل کر آتا ہوا نظر آئے، بظاہر وہ پتھروں اور سنگریزوں سے راہ گزرتا ہوا نظر آئے، لیکن حقیقتاً وہ یہ سمجھے کہ وہ فرشتوں کے پروں پر پاؤں رکھتا ہوا آ رہا ہے، کہ اللہ کے فرشتے اعزاز میں اس کے لیے پر بچھا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو علم کی راہ کو اختیار کرتا ہے، دنیا کی ہر چیز، بر و بحر کی ہر مخلوق، حتیٰ کہ سمندر کی تہ میں بیٹھنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ بتاؤ یہ معصوم مخلوقات ہے، یہ نہ اللہ کی نافرمان مخلوق نہیں کہ اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں، جن کو اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا کہ میرے اس بندے کے لیے تم رحمت کی دعا مانگو، میرے اس بندے کے لیے تم مغفرت کی دعا مانگو، تو جب وہ مانگیں گے رب قبول نہیں کرے گا، کہ جب خود ہی کہا کہ مانگو تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرنے والا ہے۔ اس علم سے جڑنے والے بن جاؤ، اپنے بچوں کو اس علم سے جوڑنے والے بنو۔ علم کے حصول کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امام بخاری نے ان کا فرمان نقل کیا، لوگو علم حاصل کر لو قبل اس کے کہ تم بڑے بن جاؤ، فیصلے تمہارے پاس آئیں۔ امام بخاری اس قول مبارک کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اور میں کہتا ہوں بعد ان تصودوا، بڑے بن جانے کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہو۔ علم کے حصول کے لیے کوئی عمر نہیں، لازمی نہیں کہ علم مدارس سے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ وقت نہیں، تو جو علم کی یہ مجلسیں ہیں ان کو اختیار کیجیے، علماء سے تمسک اختیار کیجیے۔ آپ کو یہ مرکز ملا ہوا ہے، بحمدللہ علماء موجود ہے، اور اب ایک نئی کلاس کے آغاز کے لیے بھی ماشاءاللہ کوشاں ہیں، اس کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ ضرور اس طرح کی کلاسیں، ہفت روزہ ایک کلاس علمی جس میں عقیدہ اور تفسیر، عربی گرامر، عربی لغت اور عقیدے کے حوالے سے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے نوجوانوں نے۔ یہ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، اس سے زیادہ آپ مستفید ہونے کی کوشش کیجیے۔ اگلا جملہ نبی علیہ السلام کا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں
وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اگر کوئی شخص اللہ کے کسی گھر میں کچھ بندے جمع ہو جائے، اللہ کی کتاب کو پڑھے، کوئی پڑھنے والا، کوئی سننے والا، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، کوئی درس دینے والا، کوئی درس سننے والا، سیکھنے سکھانے والے، اللہ کے کسی گھر میں یعنی مسجد میں ایسا اہتمام ہو جائے کہ کتاب اللہ پڑھنے پڑھانے کی ترتیب بن جائے، یا دین کی کوئی باتیں، حدیث سیکھنے سکھانے کی تربیتی ایسی نشستیں لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ 4 انعامات عطا کرتا ہے۔ 4 انعامات سن لیجیے، 4 تمغے، عظیم تمغے ہیں۔ کون سے تمغے ہیں؟ فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، وہ سکون جس کے ہم سارے متلاشی ہیں۔ مالدار بھی بے چین ہے، سکون اڑا ہوا ہے، غریب بھی بے سکون ہے، بے آرام ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، پریشانیاں ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، بیماریاں ہیں، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ ہر شخص سکون کا متلاشی ہے۔ سکون اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور لوگوں سکون چاہیے، اللہ کی یاد میں آ جائیے، اللہ کے ذکر میں آ جائیے، اللہ کی رضا والی مجلسوں میں آ جائیے۔ فرمایا جب لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہیں، اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ ان پہ سکون نازل فرما دیتا ہے، اللہ انہیں سکون کا مستحق بنا دیتا ہے جو مال سے نہیں ملتا۔ اگر مالدار سکون میں ہوتے تو انہیں رات کو سونے کے لیے سیکورٹی گارڈ نہ کھڑے کرنے پڑتے، پہرے نہ دلوانے پڑتے، آگے پیچھے ان کی سیکورٹی کے لیے لوگ مسلح نہ چلتے۔ رات کو یہ لوگ نیند نہیں آتی، گولیاں دوائیاں کھا کے سوتے ہیں کہ سکون آ جائے، کر نیند آ جائے، مال و دولت میں سکون نہیں۔ فرمایا آؤ ان مجلسوں کو اٹینڈ کرو، نزلت علیہم السکینہ، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ سکون نازل فرما دے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ وغشیتہم الرحمہ، رب کی رحمت وہ چیز ہے جس کے بغیر اللہ کی جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا نا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن تَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، مجھ پہ بھی اللہ کی رحمت ہوگی اور میں اللہ کی جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اور اللہ کی رحمت مستحق بنتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے اللہ کی رحمت ان بندوں کو جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کا علم سیکھتے اور سکھاتے۔ تیسرا تمغہ وحفتہم الملائکہ، یہ پروٹوکول ہے، یہ پروٹوکول ہے۔ دنیا والوں کو پروٹوکول کون دیتے ہیں؟ کوئی وزیر ہے، مشیر ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، کون انہیں پروٹوکول دیتا ہے؟ جی فوج کی گاڑی آگے ہے، رینجرز ہے، پولیس ہے، یہ گاڑیاں ہیں، یہ لوگ ہیں، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، یہ ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ مت رش کرو ان کے پروٹوکول کو۔ ان کو پروٹوکول دینے والے پروٹوکول بھی دیتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں کہ مصیبتیں کھڑی کی ہوئی ہیں ہمارے لیے، پریشان ہوتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنی تنخواہ کی خاطر پروٹوکول دینے میں مجبور ہوتے ہیں۔ دلوں میں محبتیں نہیں ہوتی ان پر، یہ خوف ہوتا ہے کہ کچھ ہو گیا تو ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی، اس لیے خیال کرو ان کا۔
اور کوئی محبت والا پہلو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم دین کے طالب علم بن جاؤ، تم اللہ کی کتاب کو سیکھنے والے بن جاؤ، اللہ کی کتاب کو سکھانے والے بن جاؤ۔ وحفت علیہم الملائکہ، پروٹوکول کے لیے اللہ آگے بھی فرشتے تعینات کر دے گا، پیچھے بھی، تمہارے دائیں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے اور بائیں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ بظاہر تمہیں نظر نہیں آتے، لیکن حقیقت میں تمہیں یہ پروٹوکول مل رہا ہے آج بھی اور دنیا میں۔ اس دنیا کو چھوڑ کر جب آخرت میں جاؤ گے، جنت کے دروازے بھی کھلتے جائیں گے اور فرشتے وہاں کھڑے ہوئے پروٹوکول دیتے ہوئے سلامہ سلامہ کہہ رہے ہوں گے، تم مبارکباد پیش کر رہے ہوں گے، وہ بھی پروٹوکول ملے گا۔ دنیا میں بھی آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ فرشتوں کے ذریعے تمہارا پروٹوکول تمہیں مہیا فرمائے گا، تم اللہ کی کتاب کے طالب علم بن کے رہو۔ اور آگے چوتھا انعام، اللہ اکبر، یہ وہ انعام ہے کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انعام کے بارے میں سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا ابی ادھر آؤ، جی اللہ کے پیغمبر، فرمایا بیٹھو، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ، اور میں تمہیں قرآن سناؤں۔ ابی کہتے ہیں سمانی اللہ، اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرا نام لیا ابی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابی سماک اللہ، جی ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ۔ ابی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اللہ تو نے کیا مقام دے دیا ہے مجھے کہ تو عرش پہ مستوی ابی اس گنہگار بندے کا نام لے کر نبی سے کہتا ہے کہ اس کو قرآن سنائے۔ کیوں یہ مقام کیوں ملا تھا؟ ابی اللہ کے پیغمبر کے قاری کہلاتے تھے، قاری القرآن کہلاتے تھے، اللہ کے نبی کے قاری القرآن جو مخصوص چار تھے ان میں سے ایک ابی تھے۔ تو یہ تمغہ، یہ شرف میں بھی حاصل کر سکتا ہوں، آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہی ہے، اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ، اللہ کی کتاب کے طالب علم بن جاؤ۔ فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تمہیں بھی عرش پر مستوی ہوتے ہوئے تمہیں یاد کرے گا، بلکہ فرشتوں کو جمع کر کے تمہیں یاد فرمائے گا اور تمہارے نام لے گا کہ دیکھو میرا فلاں بندہ، دیکھو میرا فلاں بندہ، دیکھو میرا فلاں بندہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تمہارے بھی نام لے گا، تمہیں بھی یاد کرے گا، فرشتوں میں تمہارا تذکرہ کرے گا۔ کب؟ جب تم اللہ کی کتاب کے طالب علم بن جاؤ گے، اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ گے۔ یہ ذوق اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اس حدیث کا آخری جملہ، اس حدیث کا آخری جملہ اور ہلا دینے والا جملہ، ہلا دینے والا جملہ، دلوں کو تڑپا دینے والا جملہ، یہ وہ جملہ ہے جس کے تحت اللہ کے نبی نے اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو، سارے قبیلوں کو جمع کیا تھا، پھر ایک ایک قبیلے کا نام لیا تھا۔ اے قابل لوئی کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، رب نے قیامت کے دن پکڑ لیا تو میں نہیں بچا سکتا۔ اے فلاط مناف کی اولاد، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ نیک عمل کرو، دنیا میں اچھے بن کر رہو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یہ مت کہنا کہ نبی محمد ہمارے خاندان کا بچہ ہے، قیامت کے دن یہ ہمیں چھڑوا لے گا، اور رب نے پکڑ لیا تو میں نہیں چھڑا سکتا۔ یا صفیہ عمت رسول اللہ، اور صفیہ میں محمد رسول اللہ کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار، تو بھی اپنے آپ کو
جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اگر قیامت کے دن تیری غلطیوں کی وجہ سے، تیرے گناہوں کی وجہ سے میرے رب نے تجھے پکڑ لیا تو یہ مت سوچنا کہ بھتیجا تھا محمد آئے گا چھڑا لے گا، نہیں، ہرگز نہیں، میں نہیں چھڑا سکوں گا۔ یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئتے، سلینی من مالی ما شئتے، او فاطمہ دختر رسول، یہ میرا مال حاضر ہے، اللہ کی قسم تو مانگ، میں تجھے دے دوں گا، جو کچھ میرے پاس ہے تو مانگ، میں دے دوں گا، لیکن آخرت کا معاملہ خود سنوارنا ہوگا، تجھے اپنے آپ کو خود صحیح کرنا ہوگا، ٹھیک کرنا ہوگا، نہیں تو قیامت کے دن اللہ کی قسم فاطمہ تو میری پیاری بیٹی ضرور ہے، لیکن رب نے تجھے بھی پکڑ لیا، میں محمد تجھے بھی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ آخری جملہ یہی درس دیتا ہے کہ اپنے آپ کو سنوار لو۔ فرمایا وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسْلُهُ، اگر کسی کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا تو کس خاندان سے تعلق ہے یہ چیز کام نہیں آئے گی، کس کا رشتہ دار ہے یہ چیز کام نہیں آئے گی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ نے واضح اعلان کر دیا کہ میرے نزدیک تم میرے سارے بندے ہو، سارے بندے ہو۔ اور اللہ کے پیغمبر نے حجت الوداع کے خطبے میں جو آپ کی 23 سالہ نبوی زندگی کی تعلیمات کا خلاصہ تھا، اس نے واضح کہا تھا لوگوں دیکھ لو ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تم سب کا رب بھی ایک، تم سب کا باپ بھی ایک آدم۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، دیکھو تم سارے آدمی ہو، سارے آدم کی اولاد ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں، اجمی کو عربی پہ فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، الا بالتقوی، فضیلت تقوی سے ہے۔ اللہ سے ڈرتا کون ہے؟ اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا کون ہے؟ سینے کی دھڑکن کو چیک کرو، اپنے دل کی دھڑکن کو چیک کرو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے خاندان چیک نہیں کرے گا، تمہارے نسب نامے چیک نہیں کرے گا، تمہاری شکلیں صورتیں نہیں دیکھے گا، تمہارے مال تمہاری جائیدادیں نہیں دیکھے گا، وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے اعمال دیکھے گا، تمہارے دلوں کے تقوی کو چیک کرے گا، دل میں تقوی کتنا ہے۔ اس تقوی کو جگہ دو سینے میں، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ اللہ کے پیغمبر نے 3 بار اشارہ کر کے فرمایا تھا تقوی کا محل یہ ہے، تقوی کی جگہ یہ ہے، تقوی کی جگہ یہ ہے۔ لہذا اے ابن آدم، اے انسان، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، لہذا سارے آدم کی اولاد ہو۔ ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، کنبے بنائے، اس لیے نہیں کہ اس کی وجہ سے تم دوسروں کو نیچا دکھاؤ، دوسروں کو حقیر جانو۔ یہ کنبے، یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ قومیں، یہ کاسٹیں، یہ برادریاں لتعارفوا، یہ تو محض پہچان کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا بننا ہے تو متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھا نہیں وہ بلال، وہ حبشہ کا حبشی، وہ ایک غلام بلال زمین پہ چلتا ہے، اس کے چلنے کی آہٹ اللہ پیغمبر کو جنت میں سناتا ہے۔ کون ہے یہ حبشہ سے آیا ہوا بلال، یہ غلام بلال جسے ابو بکر نے آزاد کیا، زمین پہ چلتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے بلا کر بلال ادھر آ، بتا تو کیا کرتا ہے کہ اللہ نے رات مجھے جنت کی سیر کرائی، میں نے اپنے آگے آگے کسی چلنے والے کی چلنے کی آواز سنی، نظر کوئی نہیں آیا،
جب پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ تیرا بلال ہے جو زمین پہ چل رہا ہے، اس کے چلنے کی آواز اللہ نے جنت میں پہنچا دی۔ کہا اللہ کے نبی جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کرتا ہوں، اور جو اللہ توفیق دیتا ہے تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیتا ہوں۔ ہاں یہی وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ تو زمین پہ چلتا ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں ہے۔ وہ نبی کا پڑوسی، نبی کا چچا کہاں جا رہے ہیں؟ تبت یدا ابی لہب وتب، نام لے کر رب فرما رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اکیلا یہ نہیں بلکہ آگے فرمایا وامرأتہ، بیوی کے ساتھ یہ ابو لہب بھی برباد ہو گیا، اس کی بیوی جمیلہ بھی برباد ہو گئی، جو اللہ کے پیغمبر کے پیچھے چلتی تھی، دوڑتی تھی، آپ پر الزام لگاتی تھی، آپ کو گالیاں دیتی تھی، جبریل کو معاذ اللہ شیطان کہتی تھی کہ شیطان آتا ہے اس کو کچھ سکھا کے جاتا ہے۔ کچھ کام آیا؟ نہیں آیا۔ کیا کام آیا؟ عمل کام آیا، تقوی کام آیا، عقیدہ کام آیا۔ وہی عقیدہ سیکھیے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہی عمل سیکھیے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا خاندانی اونچا ہونا، نسب نامہ اس کو کبھی بھی آگے نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اے الہ العالمین، یہ چند نصیحتیں جو آج ہم نے سنی سنائی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اس حدیث کا مختصر خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔